ناظرین، نتساریم سے موراک تک کیا اسرائیل غزہ اور غرب اردن پر مکمل قبضے کی تیاری کر رہا ہے؟ موراک کوریڈور کیا ہے؟ اسرائیل دنیا میں بچوں کے قتل عام کا شرمناک ریکارڈ رکھتا ہے۔ شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی یومیہ تعداد اوسطاً 27 تک پہنچ گئی، لیکن اسرائیل کی بربریت کم نہ ہوئی۔ انسانیت کے دشمن ظالم اسرائیل نے اب غزہ کے بچوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ انہیں بھوکے رکھ کر مارنے کا مکرو پلان بنا لیا۔ اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، غزہ کی موجودہ صورتحال کو بین الاقوامی لبرل نظام کے ڈرامے کا آخری سین بھی کہا جاتا ہے، جسے انتہا پسند قوم پرست قوتیں غزہ کے سٹیج پر پیش کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد یہ خدشات زور پکڑ گئے ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ پٹی کو باقاعدہ طور پر اسرائیلی حدود میں شامل کرنے کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ رواں ماہ کے آغاز سے اسرائیلی فوج کی 36ویں ڈویژن نے موراک کوریڈور پر قبضے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا تاکہ رفح اور خان یونس کے درمیان رابطہ منقطع کیا جا سکے۔ یہ کارروائی 12 اپریل کو مکمل ہوئی۔ عبرانی ذرائع کے مطابق اسرائیلی افواج کا مقصد رفح شہر کا مکمل محاصرہ مکمل کر کے غزہ کے عوام کا بیرونی دنیا سے واحد زمینی رابطہ ختم کرنا اور اسے غیر آباد حفاظتی زون میں تبدیل کرنا ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی فوج نے فلڈلفیا کوریڈور پر قبضہ کر کے مزاحمتی گروہوں کو اسلحے کی فراہمی روکنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ہی نتساریم کوریڈور کے ذریعے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی راہ ہموار کی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو بین الاقوامی قوانین کو پسے پش ڈال کر بن گوئر اور سموترچ جیسے شدت پسند صہیونی عناصر کے ساتھ مل کر پہلے مرحلے میں غزہ اور بعد ازاں مغربی کنارے کے اسرائیل سے غیر قانونی الحاق کی راہ پر گامزن ہے۔ موراک کوریڈور غزہ پٹی میں ایک اسٹریٹجک راہداری ہے جو خان یونس اور رفح کے درمیان زمینی رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ کوریڈور اس صہیونی بستی کے قریب واقع ہے جو سن 2005 میں اسرائیلی انخلا سے قبل قائم تھا۔ اس راہداری کے ذریعے نہ صرف افراد کی نقل و حرکت بلکہ اشیاء ضرورت کی ترسیل اور مواصلاتی رابطے بھی ممکن ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ راستہ غزہ کے جنوب اور مرکز کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اس کوریڈور پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ خان یونس اور رفح کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جس سے نہ صرف عام شہریوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے بلکہ فلسطینی مزاحمت کی سرگرمیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس علاقے کی سرحدی اہمیت کی وجہ سے اسرائیلی فوج اسے ہمیشہ اپنی حکمت عملی کا حصہ بناتی رہی ہے تاکہ فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود اور غزہ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ تل ابیب کی اس کارروائی کا مقصد واضح طور پر غزہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے فوجی اور سیکیورٹی کنٹرول کو آسان بنانا ہے۔ ایسی حکمت عملی اسرائیل کی درینہ پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کی جغرافیائی اور سماجی یکجہتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ موراک کوریڈور پر قبضے سے فلسطینی عوام اور مقاومت خصوصاً حماس کے لیے کئی خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ عام شہریوں کے لیے یہ قبضہ خان یونس اور رفح کے درمیان بنیادی سہولیات جیسے اسپتال، اسکول اور بازاروں تک رسائی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بہت سے خاندان ان دونوں شہروں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس جدائی سے سماجی اور معاشی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رفح کراسنگ سے رابطہ منقطع ہونے کی صورت میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد، غذائی اشیاء اور ادویات کی فراہمی مزید مشکل ہو جائے گی، جبکہ غزہ پہلے ہی شدید محاصرے کا شکار ہے۔ یہ صورتحال جنوبی غزہ میں انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے اور عوام پر ذہنی اور جسمانی دباؤ میں اضافہ کر سکتی ہے۔ دوسری جانب حماس اور دیگر مزاحمتی گروہوں کے لیے یہ راہداری نہایت اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے نہ صرف افراد اور ساز و سامان کی منتقلی بلکہ مختلف علاقوں کے درمیان رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس راہداری کے بند ہونے سے مقاومت کی فوجی اور لاجسٹک سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ اقدام دراصل جنوبی غزہ خاص طور پر رفح میں وسیع تر فوجی آپریشن کا مقدمہ ہو سکتا ہے جو حماس کی ایک اہم دفاعی پوزیشن سمجھی جاتی ہے۔ کیا غزہ کا غیر قانونی الحاق قریب آ چکا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کل بہت زیر گردش ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد یہ خدشہ ایک بار پھر شدت اختیار کر چکا ہے کہ صہیونی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برخلاف مغربی کنارے اور غزہ کو سرکاری طور پر مقبوضہ علاقوں میں شامل کرنے کی سمت قدم بڑھا سکتی ہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں واضح طور پر صہیونی انتہا پسندوں کی حمایت کی گئی تھی، جن میں یروشلم یعنی بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا،
امریکی سفارت خانے کی وہاں منتقلی، جولان کی پہاڑیوں کا الحاق اور متنازع صدی کی ڈیل شامل تھی۔ اس منصوبے کے تحت فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے مغربی کنارے کے وسیع علاقوں کے اسرائیل میں انضمام کو ممکن بنایا گیا تھا۔ یہ تمام اقدامات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت میں بھی اسی نوعیت کی پالیسی جاری رہے گی اور واشنگٹن تل ابیب کے ان اقدامات کی حمایت کرے گا جو ان علاقوں کے باقاعدہ الحاق کے لیے کیے جا رہے ہیں، چاہے یہ اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں جیسے قرارداد 242 اور 2334 کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، جو صراحت کے ساتھ قبضے اور الحاق کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں خاص طور پر طوفان الاقصی کے بعد صہیونی حکومت نے فلسطینی انفراسٹرکچر کی تباہی اور جبری نقل مکانی کو اپنی جارحانہ پالیسیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری، رہائشی علاقوں کی تباہی اور شدید محاصرے نے فلسطینیوں کی زندگی کو ناقابل امکان بنا دیا ہے اور ہزاروں افراد کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق غزہ کی 70% سے زائد سویلین تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں اور یہ علاقہ اب عملی طور پر ناقابل رہائش بن چکا ہے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بھی صہیونی حکومت کی جانب سے غیر قانونی یہودی بستیوں کی توسیع، فلسطینی مقامات کی مسماری اور صہیونی فوج کی حمایت کے تحت یہودی آبادکاروں کی جانب سے بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیاں فلسطینی عوام پر اپنی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کو ایک طویل المدتی نسلی صفائی کی حکمت عملی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی ایسے ناقابل برداشت حالات پیدا کر رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کی آبادی کو کم کیا جا سکے اور ان علاقوں کی آبادیاتی ساخت کو اس طرح بدلا جا سکے کہ صہیونی حکومت اپنے دعوے کو مضبوط کر سکے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے اسرائیلی قبضے اور ممکنہ الحاق کا انحصار کئی عوامل پر ہے، لیکن موجودہ حالات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ منظرنامہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل نوازی اور نیتن یاہو کو ان جارحانہ پالیسیوں کو کھل کر آگے بڑھانے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ ٹرمپ کی پہلی صدارت کے دوران مغربی کنارے کے تقریباً 30% علاقے کے الحاق کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا، جو عالمی مخالفت اور اندرونی مصلحتوں کی وجہ سے مؤخر ہو گیا تھا۔ اب جبکہ صہیونی کابینہ میں انتہائی دائیں بازوں کی جماعتیں شامل ہیں، یہ منصوبہ امریکی حمایت سے دوبارہ فعال ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری کی کمزور مزاحمت اور خاص طور پر سلامتی کونسل میں ممکنہ امریکی ویٹو طاقت اسرائیل کے لیے قانونی اور سیاسی رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے موجودہ بحرانی کیفیت، جبری نقل مکانی اور بڑے پیمانے پر تباہی فلسطینی مزاحمت کو کمزور کرنے اور انہیں نئی سیاسی حقیقت قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تاہم اس راہ میں کچھ رکاوٹیں باقی ہیں، جن میں فلسطینیوں کی داخلی مزاحمت، اسرائیل کے ساتھ معاہدے میں شامل اردن اور مصر جیسے علاقائی ممالک کا ممکنہ رد عمل اور عالمی رائے عامہ کا دباؤ شامل ہے۔ یہ عناصر حتیٰ کہ امریکی حمایت کے باوجود اسرائیل کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ اور نیتن یاہو کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے یسرائیل کاٹس نے رفح کے مکمل محاصرے کے بعد اعلان کیا تھا کہ غزہ کے عوام کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور ملک ہجرت کریں۔ یہ بیانیہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے سراسر منافی ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ، اسرائیل، ہنگری، ارجنٹینا اور دیگر دائیں بازو کے رجحانات رکھنے والی حکومتیں غزہ میں جغرافیائی تبدیلی کی کھلی حمایت کر رہی ہیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کو بین الاقوامی لبرل نظام کے ڈرامے کا آخری سین بھی کہا جا سکتا ہے، جسے انتہا پسند قوم پرست قوتیں سٹیج پر پیش کر رہی ہیں۔ آج کی دنیا میں ملکوں، حکومتوں اور قوموں کی تقدیر کا فیصلہ قانون کے بجائے طاقت کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر کثیر الجہتی پر یقین رکھنے والی طاقتیں واقعاً ٹرمپ اور نیتن یاہو کے یک طرفہ اقدامات کا راستہ روکنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے انہیں غزہ میں جاری انسانی سانحے کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پیغام میں لکھا کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی یومیہ تعداد اوسطاً 27 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر ایک رپورٹ شائع کرتے ہوئے لکھا کہ یہ رپورٹ قرون وسطیٰ کے بارے میں نہیں ہے، یہ تاریخ دور کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ المیہ پچھلے 2 سالوں سے ہر روز دہرایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے بچوں کی یومیہ تعداد اوسطاً 27 تک پہنچ گئی ہے، یعنی ایک دن میں تقریباً 27 بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی رجیم اور اس کے حامیوں کو عالمی عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ غزہ میں عام شہریوں کو بھوکا مارنے کی اسرائیلی پالیسی اور بمباری کے نتیجے میں
आए रोज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ बेबसी की तस्वीर बने इंसाफ का रास्ता नहीं रोक पा रहे या इंसाफ को रास्ता नहीं दे पा रहे। सिहोनी रजीम अमेरिका और यूरोप की हिमायत से निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है और ये सब कुछ इस जदीद दौर के अंदर हो रहा है, सबको नजर आ रहा है। आज हमारी रिपोर्ट का मरकज फलस्तीन का गजा है, जहां इस्राएली फौज के मुहासरे ने एक ऐसा इंसानी बहरान पैदा कर दिया है जिसकी मिसाल तारीख में शायद ही मिले। 43 बैनुल-अक़वामी और फ़लस्तीनी इमदादी तंजीमों में से 95% ने अपनी खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। क्यों? क्योंकि गजा की फ़ज़ा में बमबारी का खेल जारी है और इमदादी कारकुनों को अपनी जानों का ख़तरा है। एक पॉलिसी हेड की जानिब से बुशरा खलील ये कहती है कि गज़ाई किल्लत और कहर की लहर फैल चुकी है और गजा के बच्चे दिन में एक वक्त से भी कम खाना पा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है और बार बार इसको बयान करने का मकसद ये होता है कि हम हकीकत ना भूल जाएं, हकीकत हमारे सामने हो। हम अपनी राय बनाने से पहले हकीकत को मद्देनज़र रखें और इस हकीकत की बुनियाद पर फैसले भी करें और इसी हकीकत की बुनियाद पर अपनी आवाज़ भी बुलंद करें। हमसे जो हो सकता है, हम अगर बोल सकते हैं तो बोल रहे हैं। जिससे जो हो सकता है वो अपनी हैसियत में अपना किरदार अदा करे, तो हम जल्द इन चीज़ों में कामयाब हो जाएंगे जो हम चाहते हैं अमन के लिए हों, हमारे बहन भाइयों की बेहतरी के लिए हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।